پہلے جی میں تمام پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر حق اور سچ کی آواز پاکستان کی عوام تک اور پاکستان سے باہر ہم نہیں پہنچا سکتے. تو سب سے پہلے آپ بھائیوں کا دوستوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم سب. میں اپنی کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہماری ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری حنیف صاحب نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی, کچھ حقیقت پر مبنی کچھ چیزیں رکھی. پاکستان میں اس وقت تعلیم کو کیا مسائل درپیش ہیں, میں 1-2 منٹ میں وہ مسائل آپ سے شیئر کر کے پھر اس وقت کی موجودہ صورتحال پر آؤں گا. اس وقت پاکستان میں تقریباً 2.25 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لے ہی نہیں پاتے. اور یہ جو میں ڈیٹا آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اکنامک سروے آف پاکستان سے لیا گیا ہے, یہ میرا نہیں ہے. تو 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکولوں میں جا ہی نہیں پاتے. پاکستان دنیا میں دوسرا ایسا ملک ہے کہ جس کے بچے اسکولوں میں داخلہ نہیں لے پاتے. پہلے نمبر پہ کون سا ملک ہے؟ آپ سب کو اور ہم کو جان کر حیرانگی ہوگی, وہ افریقہ کا ایک پسماندہ ترین ملک نائجیریا ہے. اس کے بعد پاکستان ہے. پاکستان دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس میں ان پڑھ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں ان پڑھ نوجوان سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں ہم شرح خواندگی کی بات کریں تو 58% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو ایران کا لٹریسی ریٹ 84% ہے, UAE کا 90%, سری لنکا 91%, قطر کا 96%, چائنا کا 95%, ایون بنگلہ دیش کا 73% اور افغانستان کا کوئی 38%. یعنی کہ اس جنوبی ایشیا میں ہم لٹریسی ریٹ میں بھی اگر بوٹم لائن سے دیکھیں تو نیچے سے دوسرے نمبر پہ, ہم سے نیچے صرف افغانستان. یہ ہمارے اس وقت تعلیم کے جو چیلنجز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یونیسکو جو UNO کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس ادارے نے کچھ سال پہلے پاکستان کے اسکولوں میں ایک سروے کیا اور 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچوں کو ایک انگلش کا مضمون پڑھنے کے لیے دیا جو ان کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا. اور اس کے نتائج انبلیویبل تھے کہ اس انگریزی کا مضمون 5ویں جماعت کے بچے جو ان کے سلیبس کا حصہ نہیں تھا, 94% بچے وہ انگلش کا مضمون نہیں پڑھ سکے, صرف پڑھ ہی نہیں سکے. اور 6ٹھی کلاس کے کوئی 70% بچے تھے جو وہ مضمون نہیں پڑھ سکے. کہ تھوڑا سا ان کے روٹین سے ہٹایا, ان کے سلیبس سے ہٹ کے بات کی تو وہ بچے بالکل ہی اس میں فیل ہو گئے. پھر آپ بھائیوں کو یہ میڈیا کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ پچھلے سال حکومت نے ایک ٹیسٹ لیا ان بچوں کا جن بچوں نے میٹرک میں یا سیکنڈ ایئر میں بورڈ میں پوزیشنیں لی. ان کو O لیول اور A لیول کے ٹیسٹ سے گزارا گیا. تمام پوزیشن ہولڈر بچے اس میں فیل ہو گئے, کوئی بھی ایک بچہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پاکستان کی حکومت جو تعلیم پر خرچ کر رہی ہے اپنے GDP کا, وہ تقریباً 2.1 یا 2.2%. کم از کم بھی ماہرین یہ کہتے ہیں کم از کم یہ پرسنٹیج 4% سے زیادہ ہونی چاہیے. ہم تقریباً 2.1% پہ ہیں. یعنی کہ تعلیم کو بہت برے طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک ٹیچر کے حصے میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد آتی ہے وہ تقریباً 50 ہے. انٹرنیشنل لیول پر یہ کمبینیشن جو بیسٹ اور آئیڈیل کمبینیشن تصور کیا جاتا ہے وہ ہے جی ایک ٹیچر کے حصے میں 10 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے. پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. تو میں نے آپ کو کم وقت میں وہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے شیئر کی کہ جس کی وجہ سے ہمارا تعلیم کا جو میدان ہے باقی ممالک سے بہت پیچھے ہے. اسے ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب ان مسائل کو میں نے آپ لوگوں سے کیوں ڈسکس کیا کہ آلریڈی ہم جنوبی ایشیا میں اور پوری دنیا میں تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. تو اگر کسی ملک کے تعلیمی ادارے مسلسل کوئی 6 ماہ بند کر دیے جائیں تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ اور کتنا عرصہ پیچھے چلے جائیں گے. ہم بچوں کو نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ 10 20 سال پرانا ہے. یہ لیٹسٹ نصاب نہیں ہم پڑھا رہے بچوں کو کسی بھی لیول پہ.
تو اگر ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں تو کیا ہم تعلیمی بحران کا شکار نہیں ہوں گے، جو کہ ہم ہو رہے ہیں؟ پھر اگر ہم اور آگے چلیں تو ایگزامینیشن سسٹم کی طرف آئیں تو جو متعلقہ بورڈ ہوتے ہیں وہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحان لیتے ہیں، اور اس میں سے ابھی تک صرف 10th کے ریٹن ایگزام ہوئے، پریکٹیکل نہیں ہوئے ہوئے۔ اب تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں، وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں کہ 10th کا رزلٹ ہمیں متعلقہ بورڈ کب دیں گے، ہم اگلے داخلے کب کریں گے، 9th کا رزلٹ کب آئے گا، ایون 12ویں جماعت کا جس کو ہم سیکنڈ ایئر کہتے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں بورڈ کب دیں گے۔ ان بچوں نے آگے یونیورسٹیوں میں، انجینئرنگ کالجز میں، میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینے ہیں، یہ ہمیں رزلٹ کب ملیں گے۔ پھر میڈیکل کالج جو بھی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں، وہ اپنے میرٹ کیسے بنائیں گی، کیونکہ ابھی تک کوئی کرائٹیریا ہی سامنے نہیں ہے۔ تو متعلقہ بورڈز نے، حکومت نے کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا نہیں دیا ابھی تک۔ پھر ایک بہت بڑی بات جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 9ویں کے بچے، 10ویں کے اگر ہم ذرا الگ کر دیں، 11ویں کے اور 12ویں کے، ان تمام بچوں نے متعلقہ بورڈز کو ایگزامینیشن فیسیں دی ہوئی ہیں، جن کی آپ رقم کا اندازہ کروڑوں میں نہیں اربوں میں کر سکتے۔ ان ایگزامینیشن فیسوں کا کیا ہوگا جو بچوں کی ہیں؟ ہم آج اسٹوڈنٹ اور والدین کی آواز بن کر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اگر ایگزام نہیں ہوتے، کنڈکٹ ہی نہیں ہو رہے، ان کی مارکنگ نہیں ہو رہی، پریکٹیکل نہیں ہو رہے، صرف رزلٹ دینا ہے متعلقہ بورڈ نے، وہ بھی پریویس سال کے رزلٹ کی بنیاد پر دینا ہے، تو والدین کا اور اسٹوڈنٹ کا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ایگزامینیشن فیسیں ہمیں ریفنڈ کی جائے۔ لیکن اس حوالے سے کسی بھی بورڈ نے کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر ایس او پی ڈیفائن کر کے حکومت سب سے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھول سکتی ہے، مارکیٹس کو کھول سکتی ہے، شاپنگ سینٹرز کو کھول سکتی ہے، مسجدوں کو کھول سکتی ہے، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے گرجا گھروں کو بھی کھولا جا سکتا ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کھولا جا سکتا ہے، ایئر لائن آپریشن بحال کیا جا سکتا ہے، ایون معزز عدالتیں کھولی جا سکتی ہیں، تو کیا ایس او پیز ڈیفائن کر کے تعلیمی ادارے نہیں کھولے جا سکتے؟ 1 جون کو حکومت نے جو اپنی ایک کانفرنس کی، ایک میٹنگ کی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی ٹی وی پر آ کر کہا کہ ہم سیاحت کو بھی اوپن کرنے جا رہے ہیں۔ گلگت میں اور کے پی کے میں جو شمالی علاقہ جات ہیں، اگر لوگ یہاں نہ گئے تو سیاحت کی انڈسٹری ڈوب جائے گی، تو اس کے بھی ایس او پی بنائے جا رہے ہیں، ہم ٹورزم انڈسٹری کو بھی اوپن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر تمام انڈسٹریز اوپن کی جا رہی ہیں تو تعلیم کا کیا قصور ہے؟ تعلیمی اداروں کا کیا قصور ہے؟ ہم تعلیمی بحران کا شکار ہیں۔ اگر تعلیمی ادارے پچھلے 2.5 ماہ سے بند پڑے ہیں، فیسیں مانگتے ہیں، تو حکومتی ادارے اس کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ اگر ہم کلاسز شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ کی رجسٹریشن ایفیلیشن تک کینسل کر دیں گے۔ یہ ایسا سلوک تعلیمی اداروں کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیوں ہے؟ حنیف صاحب نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے ذمہ داریاں ادا نہیں کی، بہت اچھے طریقے سے کی۔ آپ کسی بھی پاکستان کے بورڈ کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے تو وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملیں گے، کالجز کے ملیں گے۔ پوزیشنیں اگر ملیں گی تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ملیں گی، سرکاری اداروں کی پوزیشنیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو ان اچھے رزلٹس کا، ان اچھی پوزیشنوں کا ہمیں صلہ یہ ملا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اگلے 3 ماہ کے لیے مزید بند کر دیے گئے، تعلیمی عمل کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ آن لائن کلاسز یونیورسٹی لیول پر تو کسی حد تک کامیاب ہیں، اسکول لیول پر، کالج لیول پر اتنی کامیاب نہیں ہیں۔ تو میں حکومت سے، اپنے صوبائی وزیر تعلیم سے، وفاقی وزیر تعلیم سے، میڈیا کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے بھی ایس او پیز ڈیفائن کیے جائیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ان ایس او پیز کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا جائے گا اور ہمیں تعلیمی ادارے کھولنے کی جلد از جلد اجازت دی جائے۔ جی، ہائر ایجوکیشن کمیشن بیسیکلی یونیورسٹیز کو ڈیل کرتا ہے ادارہ، ان کے ایس او پیز بنائے گئے ہیں اور یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں۔ ہم خاص طور پہ کالجز کی بات کر رہے ہیں۔
کالجز کے بارے میں پہلے میں ان کی اہمیت بتاتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کالج میں انٹر لیول پہ 2 سال کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے اس نے اپنے 10-12 سال اسکولوں میں گزارے اور اس کے بعد اپنی پروفیشنل ایجوکیشن پہ اس نے چلے جانا ہے. تو یہ جو 2 سال ہوتے ہیں یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مستقبل اور اس کے کریئر کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان 2 سالوں کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کر پائے تو تعلیم بہت زیادہ پیچھے چلی جائے گی. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ بالکل جی کمیونیکیشن گیپ ہے. پہلے ہم انفرادی سطح پر یہ بات کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ایک تعلیمی مافیا ہے، یہ دکاندار ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، یہ سوداگر ہیں، تعلیم کا کاروبار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ہم پورے میڈیا کو اوپنلی کہتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم پہ کہ آپ جب بھی آپ اوپن انویٹیشن ہے ہمارے کالجز میں آئیے، جتنے فی میں کنسیشن ہے، ڈسکاؤنٹ پرائیویٹ سیکٹر بچوں کو دے رہا ہے ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، کوئی اور سیکٹر نہیں دے رہا کسی بھی سطح پہ. ایون کالجز سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ بچوں کو دے رہے ہیں. صرف معیاری تعلیم حاصل کریں وہ بچے جو غربت کی وجہ سے، پیسے کم ہونے کی وجہ سے اچھے تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کو ایک اچھی اور معیاری تعلیم دے رہے ہیں. تو پہلے ہم نے انفرادی سطح پر یہ کام کیا، ہمیں اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملے. تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ ہم متحد ہوں، یونائٹڈ ہوں اور ایک ایسوسیشن کی سطح پر اپنی بات عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچائیں. ہم جی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اگر ایس او پیز اگر ہم کہیں تو ہم 1-2 دنوں میں یا 2-3 دنوں میں ڈیفائن کر کے ڈرافٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اسپین ان ممالک میں تھا جو دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز ہیں جن میں یو ایس اے، اسپین، اٹلی، فرانس اور یو کے. پوری دنیا میں کرونا کے کیسز ایک طرف ان 5 ممالک کا ٹوٹل کریں تو 70% کیس، پوری دنیا کا 70% ان 5 ممالک میں تھا. تو انہوں نے بھی تعلیم کو اوپن کیا. ایون یو کے پرائم منسٹر نے بھی تعلیمی ادارے کھولنے کا حکم جاری کیا، عندیہ دیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہفتے میں 6 دن نہیں، ہمیں 3 دن یا 4 دن یہ ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے اور اوقات طے کیے جائیں. ہم ان کو فالو کریں گے صرف اس لیے کہ ملک کو تعلیمی بحران سے بچایا جا سکے. سائٹ پہ آپ رکھ دیں، لیکن آپ کمپیریٹیولی ان بچوں کا سوچیں جن کے پیرنٹس نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک سمیسٹر کی فیس جمع کروا کے اپنے بچے کو یونیورسٹیز میں بھیجا، اپنے بچے کو انہوں نے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. صرف اس بیاف کے اوپر یہ بچہ فیوچر میں جا کے کسی اچھی پوسٹ کے اوپر اگر جاب کر لے گا تو ہمارے گھر کے ایکسپینسز کو بیئر کرے گا اور ہمارے ماحول جو ہے وہ گھر کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم دیہاتوں کے بات کر لیں تو دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ویسے ہی نہیں ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں زیر تعلیم ہیں، وہ ان دیہاتوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ایک تو جو بی ایس سمیسٹر کے بچے ہیں، وہ ایسوسیٹ ڈگری کے بچے، ایم اے لیول کے بچے جو ہیں، ہماری یونیورسٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ان کا مزید تعلیمی حرج کیا جائے. کیونکہ جس سچویشن میں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو اس میں ان کے ایگزامز لینا یونیورسٹی کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. پاسبل ہے اس لاک ڈاؤن کو ایجوکیشن سیکٹر میں جیسے 31 اگست تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اس کو مزید ایکسٹینڈ کی آپشن نہ کہیں آ جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہوا تو تعلیمی سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر تقریباً ختم ہو جائے گا. دوسری چیز، اس میں بہت سارے ہمارے مسائل ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے سر نے ڈسکس کیا ہے، انیس صاحب نے، چودھری یوسف صاحب نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے افیلیشن اور رجسٹریشن کے جو مسائل ہیں. کویشچن کیا گیا تھا ایچ ای ڈی کے بارے میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور پی ایچ ای سی کے بارے میں. اصل میں 1984 ایکٹ کے تحت جتنے بھی پرائیویٹ کالجز ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے یہ ڈی پی آئی کالجز کے پاس پاورز ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنے کی. لیکن لاسٹ ایئر سے ہمارے لیے ایک مسئلہ جنریٹ کر دیا گیا کہ ہمارے جتنے بھی بی ایس کورسز ہوں گے ان کی فائلز کو ایکسٹینشن اور افیلیشن کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پی ایچ ای سی کے پاس بھیج دیا جائے گا، جو کہ ایکٹ میں بغیر ترمیم کیے ہوئے کیا گیا ہے. 1984 ایکٹ میں جو لکھا گیا ہے کہ ڈی پی آئی کالجز جو ہے، ان کالجز کو تمام ایجوکیشن پالیسیز جو ہوں گی پرائیویٹ اداروں کی وہیں ان کو ڈیل کرے گا. لیکن بغیر اس کو اسمبلی میں سے کسی بھی ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو ایچ ای ڈی اور پی ایچ ای سی میں بھیج دیا گیا. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ابھی تک ہماری فائلیں تمام کالجوں کی 2000 کالجز کے قریب فائلیں ایچ ای ڈی ڈپارٹمنٹ میں اور پی ایچ ای سی ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہیں جن کو رجسٹریشن کی ایکسٹینشن کے لیٹر جاری نہیں ہو سکے اور نہ ان اداروں کا وزٹ ہو چکا ہے. اور یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں اس کے لیے این او سی جاری کیا جائے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ یونیورسٹی جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرے، گورنمنٹ نظر ثانی کرے، یہ جو ایچ ای ڈی اور پی ایچ ای سی کو ختم کر کے ڈی پی آئی کالجز کو واپس اختیارات دیے جائیں، اور ہمیں افیلیشن جو ہے وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے تاکہ ہم تعلیمی جو سرگرمیاں ان کو جاری رکھ سکیں۔ ود ایس او پیز جو ہے ہمیں 3 دن کے لیے کم از کم جو ہے وہ ادارے کھولنے کی پرمیشن دی جائے جس میں فزیکل بچوں کی پریزنس ہو، تاکہ ہم ایس او پیز کے مطابق ان کو 2-2 3-3 گھنٹوں میں کلاسز کو تقسیم کر کے ہم پراپر طریقے سے اپنے لیکچر جو ہیں ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ جی اس کے لیے آپ کوئی آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کویسچن کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے گزارش کرنی ہے آج جس سلسلہ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ یہ کرونا کی وبا ہے اور وہ بڑے زوروں پر ہے، تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کالج تو ضرور بند رکھے جائیں، لیکن ہمیں کم از کم اتنی اجازت ضرور دے دی جائے کہ ہم کم از کم ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہمارا ہے وہ بیٹھ کر کام کرے، اور آن لائن ایجوکیشن جس پر گورنمنٹ اسٹریس کر رہی ہے وہ ہم آسان طریقے سے اپنے طلباء کو دے سکیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم آپ گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے کم از کم اسے ضرور اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے مسئلے کو آسان طریقے سے نپٹ سکے۔ اور اس میں ایک بات میں جو ضرور کرنا چاہتا ہوں آج اس فورم سے کہ ہمارے ہاں ہر سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ 5 سال کے بعد ہماری رینیول ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے، اور اب ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں متعلقہ انہوں نے رینیول کی جو مدت ہے وہ 1 سال کر دی ہے۔ تو بہرحال گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس سال جو ہونے والے ہیں یہ رینیول کے جتنے بھی ہمارے ہیں جس میں رجسٹریشن ہے، جس میں ایفیلیشن کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے ہمیں مکمل کرنے کے لیے بہت سارے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ فرض کیجئے کہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ظاہر ہمارا کیس مکمل نہیں ہوتا، اور آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنی ساری فارمیلٹی مکمل کر پائیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ کم از کم 1 سال کے لیے ہمیں رجسٹریشن میں، ایفیلیشن میں یہ ہمیں کم از کم 1 سال کا عرصہ ضرور دے دیا جائے تاکہ ہم آسان طریقے سے اپنے کاموں کو نپٹا سکیں۔ بہت شکریہ۔